خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گناہگاروں کو محمد والے محمد جیسے عظیم راہبر عطا فرمانے والا خالق، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، بروز محشر علی کے منکروں کو دکھا دکھا کے مومنین میں جنت تقسیم کرنے والا اللہ، آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام، اشک ماتم عزاداری والوں کی یہ محنت، کائنات کا اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ آج دو عزاداری پوائنٹ ہمیں لائیو دکھا رہے ہیں، عزاداری ڈیرہ بلوچہ امتیاز بلوچ بھائی آفیشیل پیج پہ، اور اشک ماتم سیالکوٹ سے جناب جواد الحسن صاحب، ان کے حکم سے آج کے اس جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیر و مرشد سید و سردار جناب مخدوم حاجی زوار سید سرفراز حسین شاہ مشہدی صاحب اس بزم توحید میں موجود، کیونکہ آل محمد کے ذکر کی بزم ہے۔ تو شعبان وہ مہینہ ہے جس کا کوئی بھی دن بندگان جلی کے لیے عید سے کم نہیں۔ سبحان اللہ۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کا کوئی بھی دن علی والوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ پہلی شعبان موسم اسلام کا ظہور ہے، یعنی پہلی شعبان اس کا ظہور ہے جو ناصر توحید کی بھی ناصرہ ہے۔ 3 شعبان شہید اعظم کا ظہور ہے، 4 شعبان پروردگار وفا کا ظہور ہے، 7 شعبان ثانی حسن کا ظہور ہے، 11 شعبان فخر یوسف کا ظہور ہے، اور 15 شعبان اس منتظر کی آمد ہے جس کے انتظار میں کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں، جس کے لیے عیسیٰ آسمانوں کے پردے میں ہے، جس کے لیے خضر نبی زیر آب لہروں کا نقاب اوڑے ہوئے ہیں۔ مجھے امام زمان علیہ السلام پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا دل ہے شہزادہ حسن پہ چند مشرے تلاوت کیے جائیں، کیونکہ حکم بھی ہے اور میری طلب بھی ہے کہ شہزادے کا ذکر کم کیا جاتا ہے، تو شہزادے کے حوالے سے مرشد جی اگر آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں تو زیادہ دعا ہو جائے گی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ۔ میں 4 مصرے جناب وقاص الحسن صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں اور دعا کا طلبگار ہوں اپنے مرشد سے۔ میں کہہ رہا ہوں مدینۃ العلم کے شہن میں حسین باب قبول آیا، جناب اکبر کی پاک صورت اصول کے گھر اصول آیا۔ مدینۃ العلم کے شہن میں حسین جتنے لائیو دیکھ رہے ہو، مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، اور مالک تمام مومنین کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ یہ مصرع تمام لائیو دیکھنے والوں کی نظر ہے کہ مدینۃ العلم کے شہن میں حسین مرشد حسین باب قبول آیا، جناب اکبر کی پاک صورت اصول کے گھر اصول آیا، اور حسین و منی کی اس سے بڑھ کے کرے گا تفسیر کوئی کیسے، رسول کے گھر حسین اترا، حسین کے گھر رسول۔ حسین و منی کی اس سے بڑھ کے کرے گا تفسیر کوئی کیسے، رسول کے گھر حسین اترا، حسین کے گھر رسول آیا۔ بالکل نئے مصرے ہیں مرشد، پوری توجہ چاہوں گا۔ میں نے کہا شبیر کی آغوش میں رب ڈال کے اکبر،
شبیر کی آغوش میں رب ڈال کے اکبر کہنے لگا تم اب سے ہوئے مالک اکبر شبیر کی آغوش میں رب ڈال کے اکبر کہنے لگا تم اب سے ہوئے مالک اکبر اور بوسے لیے شبیر نے اکبر کے تو فوراً خالق نے کہا مجھ کو کہو خالق اکبر مالک آپ کو سلامت رکھے بوسے لیے شبیر نے اکبر کے تو فوراً خالق نے کہا مجھ کو کہو خالق اکبر جس بندے کی جو دعا رکی ہوئی ہے کم از کم اس مصروں کے بعد دعا وہ ضرور مانگے. میں کہہ رہا ہوں حسن نور کبریا کا سامنا لگنے لگی. وقاص جی حسن نور اب شہزادی لیلا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں جناب علی اکبر اترے ہیں. علی اکبر حسن کا پیغمبر بھی ہے, حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر بھی ہے, فخر یوسف بھی ہے, محمد کے نواسے کا بیٹا بھی ہے, حسین کا بیٹا بھی ہے, غازی کا شاگرد بھی ہے, قاسم کا بڑا بھائی بھی ہے, اصغر سے بھی اکبر ہے. اتنا بڑا بادشاہ جناب لیلا کی آغوش میں ہے. تو میں کہتا ہوں اس وقت لیلا کیا لگ رہی تھی؟ حسن نور کبریا کا سامنا لگنے لگی, سامنے توحید کی بھی ضامنہ لگنے لگی, اور گود میں لے کر شبیہ مصطفیٰ اکبر کی ماں آمنہ کے لال کو بھی آمنہ لگنے لگی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ جی آپ کمال گود میں لے کر شبیہ مصطفیٰ اکبر کی ماں آمنہ کے لال کو بھی آمنہ لگنے. چل آپ نے اتنا خوبصورت آمنہ لگنے لگی دہرایا ہے. میں بالکل نئے مشرے آج پہلی بار آپ کو سناؤں گا. میں کہتا ہوں تطہیر ولایت میں لپیٹا بھی محمد, تطہیر ولایت میں لپیٹا بھی محمد, آغوش میں لیلا نے سمیٹا بھی محمد, عمران کے گھر صرف ہے شبیر کے جس کا نانا بھی محمد ہے تو بیٹا بھی کیا کہنے. مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی, مجمع کی کمی محسوس ہی نہیں ہو رہی. کیا کہنے آپ کے تطہیر ولایت میں لپیٹا بھی محمد, آغوش میں لیلا نے سمیٹا بھی محمد, عمران کے گھر صرف ہے شبیر کے جس کا نانا بھی محمد ہے تو بیٹا بھی محمد. استعمال کر رہا ہوں میں, جتنے لائیو دیکھ رہے ہو, جتنے سوشل میڈیا یوز کرتے ہو, جتنے فیس بک پیج فیس بک آصف کمال سے مولا کا ذکر سن رہے ہو, یہ مصرع ضرور سنیے گا, اور جتنا میرا حق بنے اتنی دعا میرے حق میں ضرور کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں زہرا کا حسن اصل میں ہے اصل پیمبر, زہرا کا حسن اصل میں ہے اصل پیمبر, پیشانی شبیر میں ہے نسل پیمبر. زہرا کا حسن اصل میں ہے اصل پیمبر, پیشانی مرشد پیشانی شبیر میں ہے نسل پیمبر. اور حد یہ ہے کہ حسنین کے ہوتے ہوئے حیدر اکبر کو کہا جاتا ہے ہم شکل پیمبر. زہرا کا حسن اصل میں ہے اصل پیمبر, پیشانی شبیر میں ہے نسل پیمبر. اب یہ ہے کہ حسنین کے ہوتے ہوئے حیدر اکبر کو کہا جاتا ہے ہم شکل پیمبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بے شک آج مجمع بھی نہیں ہے, میں اپنے گھر میں جشن پڑھ رہا ہوں. حکم تھا دو بھائیوں کو اور اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا. بالخصوص اشک ماتم جناب جواد الحسن اور جناب امتیاز بلوچ صاحب کا حکم تھا, میں حاضر ہو گیا. زندگی میں پہلی دفعہ یہ 4 مصرے لائیو مومنین کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اکبر ہے کیا؟ یہ باطناً رسول ہے اور ظاہراً حسین. اکبر ہے کیا؟ یہ باطناً رسول ہے اور ظاہراً حسین. ایک مصطفیٰ میں رب نے ہے 2 کو سجا دیا, اور رکھ کے وجود سرور عالم حسین میں اللہ نے اس ملاپ کو اکبر بنا دیا. یہ ظاہراً حسین ہے اور باطناً رسول. خالق نے
ایک بدن میں ہے دو کو سجا دیا رکھ کے وجود سرور عالم حسین میں خالق نے اس ملاپ کو اکبر بنا دیا چلا پھر دنیا نے دیکھ لی تھی فضاؤں میں رحمتیں وقاص جی دنیا نے دیکھ لی تھی فضاؤں میں رحمتیں لگتا تھا پھر ظہور ہے وحدت کے چین کا اور خوشبو بتا رہی تھی مدینے کے شہر کی آیا ہے پھر جہان میں نانا حسین مخدوم صاحب یہ آپ کی دعا ہے بالکل نئے مشرے آج میں نے کہے ہیں اور میرا دل ہے کہ یہ پڑھے جائیں بالکل نئے مشرے ہیں توقیر خدا بند کی توقیر ہے اکبر حد ہے کہ محمد کی بھی تصویر ہے توقیر خدا بند کی توقیر ہے اکبر حد ہے کہ محمد کی بھی تصویر ہے اکبر پوری توجہ چاہوں گا یوسف کو بڑا ناز ہے جس حسن سے خود پر وہ حسن تیرے جان کی جاگیر ہے یوسف کو بڑا ناز ہے جس حسن سے خود پر وہ حسن تیرے جان کی جاگیر ہے اکبر جی کربلا میں خاک شفا ہے کربلا کی مٹی شفا بخش رہی ہے بے شک شفا بخش رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں اس واسطے یہ خاک شفا بانٹ رہی ہے اس خاک میں اس واسطے یہ خاک شفا بانٹ رہی ہے کربل میں تیرے خون کی تاثیر ہے اچھا مرشد جی میں نے نا 18 شعبان مرزا بھٹیاں اپنے گاؤں ایک جشن پڑھا اس میں میں نے یہ 4 مشرے پڑھے اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کتنی دیر پبلک واہ واہ کرتی رہی حالانکہ تھوڑا سا مجمع تھا لیکن ہزاروں کا مجمع لگ رہا تھا 4 مشرے بالکل نئے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں میں کہتا ہوں عبادات الہی میں ازل سے ہے نہا اکبر لفظ اللہ اکبر کا مرکب ذہن میں رکھنا ہے عبادات الہی میں ازل سے ہے نہا اکبر بدن توحید کا حیدر مگر اس کی زبان اکبر کہا اللہ اکبر تو کھلا یہ راز پھر حیدر جہاں اکبر وہاں اللہ جہاں اللہ وہاں اکبر نعرہ حیدری جہاں اکبر وہاں اللہ جہاں اللہ وہاں اکبر امام زمان علیہ السلام کے نظم کا حکم ہے وہ نظم ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ اور زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ اور آپ کے میں نے لینے جشن میرے حصے کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ وقاف جی توجہ ہے آج تنزیل ہے پھر اسی نور کی اچھا عرش پہ جس کو سجدہ کرایا گیا آج تنزیل ہے پھر اسی نور کی عرش پر جس کو سجدہ کرایا گیا اچھا جس کے لہجے میں کن کبریا نے کہا جس کے ہاتھوں سے آدم بنایا گیا کمال بھائی جان جس کے لہجے میں کن کبریا نے کہا جس کے ہاتھوں سے سجدہ آدم بنایا گیا جس کے ہاتھوں سے آدم بنایا گیا پھر اسی نور کے 14 ٹکڑے ہوئے اچھا 14واں 13ویں میں سجایا گیا پھر ہوا یوں کہ اس نوری قرآن کو رحل نرجس کی زینت بنایا گیا سبحان اللہ پھر اسی نور کے 14 ٹکڑے ہوئے 14واں 13ویں میں سجایا گیا پھر ہوا یوں کہ اس نوری قرآن کو رحل نرجس کی زینت بنایا گیا نور نے نوریوں سے کہا عرش پہ صاحب عصر قائم ولی آ گیا عسکری کے صحن سے لگے ہیں مجھے جیسے کعبے میں پھر سے علی آ گیا سبحان اللہ کیا بات ہے عسکری کے صحن سے لگے ہیں مجھے جیسے کعبہ میں لو جی مرشد جی یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے آپ کی نظر ہی کر رہا ہوں 14-15 شعبان کی درمیانی رات مدینہ شہر ابو طالب کی حویلی روز جمعرات نماز فجر سے کچھ دیر پہلے امامت کا 12واں قرآن نرجس کی آغوش کو ریحل سمجھ کے مہدی بن کے اتر آیا سبحان اللہ کمال بھائی جان
14-15 شعبان کی درمیانی رات نماز فجر سے پہلے ہے امام زمانہ کی آمد۔ اب اس بات ذہن میں رکھو، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں جن کا نام ہے جناب حکیمہ۔ جب ہم سامرا سید گئے تھے تو ہم نے ان کی مزار بھی دیکھی تھی۔ بسم اللہ۔ جناب حکیمہ کا بتیرہ یہ تھا کہ یہ سارا دن امام کے گھر میں رہتی تھی، بسم اللہ۔ نماز مغرب پڑھ کے اپنے گھر چلی جاتی تھی، واہ یعنی نماز فجر سے پہلے آتی تھی، فجر امام کے ساتھ، ظہر امام کے ساتھ، عصر امام کے ساتھ، مغرب امام کے ساتھ، عشاء امام کے ساتھ، مغربین پڑھ کے گھر چلی جاتی تھی۔ اب 14 شعبان بی بی کا روزہ بھی تھا، مستحبات میں سے ہے 14 شعبان کا روزہ آپ بھی رکھا کریں، زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ 14 شعبان کو بی بی کا روزہ تھا، بی بی نے روزہ افطار کیا، مغربین پڑھی، امام کے سامنے آئی، ہاتھ باندھے، سلام کیا، مولا اجازت اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، کل پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ امام نے سر اٹھایا، حکیمہ کی طرف دیکھ کے کہا پھوپھی آج آپ نے اپنے گھر نہیں جانا۔ بی بی نے کہا مولا آپ صاحب امر ہیں، آپ کو حکم ہے نہیں جاؤں گی، اگر ناراض نہ ہو جائیں تو وجہ پوچھ سکتی ہوں کہ آج کیوں نہیں جانا؟ امام حسن عسکری نے مسکرا کے کہا آج رات میرے گھر میں وہ اترے گا جس کے ہاتھ میں کائنات کی تنابیں ہیں۔ آج رات میرے گھر میں زمانے کا امام ظہور پذیر ہوگا، میرا بیٹا اترے گا، میرا 12واں اترے گا، میرے مہدی نہیں آنا ہے۔ مولا گواہ ہے جتنی کتابیں کو ہو میں وہ کتابیں لا کے دینے کو تیار ہوں اس جملے کے لیے کہ بی بی حکیمہ نے جب یہ بات سنی بی بی کانپنے لگی۔ مجالس المنتظرین میں علامہ جعفر الزمان نے لکھا، مجالس المومنین میں نور اللہ شوستری نے لکھا، نجم الحسن قراروی نے 14 ستارے میں یہ بات لکھی، اور بھی جتنی کتابیں کو ہوں میں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ بی بی حکیمہ کانپنے لگی، کانپتے ہوئے آج امام حسن عسکری کے قدموں پہ رکھ کے کہتی آپ کی زبان سے وحی ٹپکتی ہے، نکلنے والے الفاظ قرآن بنتے ہیں، آپ حسین کی نسل سے ہیں، آپ اپنے وقت کے محمد ہیں، آپ اپنے وقت کے علی ہیں، آپ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، آپ کائنات کے حجت ہیں، آپ اس وقت کائنات کے سب سے بڑے امام ہیں، اس وقت کی سب سے بڑی حجت آپ ہیں، آپ زمانے کے سردار ہیں، مولا میں آپ پہ شک نہیں کر رہی، آپ کی صداقت پہ شک نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیں، آپ کہہ رہے ہیں آج رات میرے گھر میں بیٹا آئے گا، میں کتنے دنوں سے نرجس کے ساتھ ہوں، بی بی میں آثار ہی نہیں ہے، میں کتنے دنوں سے بی بی نرجس کے ساتھ ہوں، بی بی میں آثار ہی نہیں ہے۔ مسکرائے امام، مسکرا کے جناب حکیمہ کے ایک مصرع آپ کی نظر بھیجا، بات ضائع نہ ہو جائے، بی بی کی طرف دیکھ کے امام فرماتے ہیں ان کی ماؤں میں آثار کیسے دکھیں، اپنی ماؤں سے پہلے جو کہ ماؤں سے پہلے نمودار تھے، ان کے آثار ماؤں میں کیسے دکھیں جو کہ ماؤں سے پہلے نمودار تھے، اپنی شکلیں جو خود ہی بناتے رہے، خود مصور تھے اور خود ہی شاہکار، اللہ اکبر، ان کے آثار ماؤں میں کیسے دکھیں جو کہ ماؤں سے پہلے نمودار تھے، اپنی شکلیں جو خود ہی بناتے رہے، خود مصور تھے اور خود ہی شاہکار تھے۔ امام فرماتے ہیں ہم تھے 14 مگر نور تھا ایک ہی، کیونکہ ہم سب محمد تھے کرار تھے۔ امام کہتے ہیں ہم تھے یزدان میں، ہم میں یزدان تھا، وہ تھا پردے میں، ہم اس کا اظہار تھے۔ ہم تھے یزدان میں، ہم بیٹا بیٹھ جاؤ، ہم تھے یزدان میں، ہم میں یزدان تھا، وہ تھا پردے میں، ہم اس کا اظہار تھے۔ پوری توجہ چاہوں گا، ہم اس کا اظہار تھے۔ امام کہتے ہیں کیسے آثار آتے نظر آپ کو، کیسے عصمت کا سامان نازل ہوا، ایسے ماؤں پہ نازل ہوئے ہم سبھی جیسے سرور پہ قرآن نازل ہوا، ایسے ماؤں پہ بیٹا بیٹھ جاؤ، ایسے ماؤں پہ نازل ہوئے ہم سبھی جیسے سرور پہ قرآن نازل ہوا۔ بی بی حکیمہ کہتی میں نے مولا کی بات سنی، میں نے مولا کی بات سنی اور میں نے مولا کو سلام کیا، میں نے سفر کرنا شروع کیا، چلتی چلتی میں جناب نرجس خاتون کے دروازے پہ آ گئی، میں نے دیکھا اب منظر کیا ہے، بی بی کا حجرہ ہے، حجرے میں مصلی ہے، پوری توجہ چاہوں گا، اب منظر کیا ہے، بی بی کا حجرہ ہے، حجرے میں مصلی ہے، مصلی پہ شہزادی ہے، ہاتھ میں جھولی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے سنا ہے تو محمد جیسا دکھتا ہے،
سنا ہے تیرے مقتدی کا نام عیسیٰ ہے، سنا ہے تیری حکومت پورے زمانے پہ ہوگی، سنا ہے تیرا انتظار قیامت کرے گی، سنا ہے تیری حکومت 40,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ باتیں کر رہی تھی بی بی، جب جناب حکیمہ سمجھ گئی کہ بیٹے سے باتیں کر رہی ہے، اب حکیمہ نے کیا کیا، مصلا اٹھایا، نرد سے خاتون کے دروازے پہ ڈالا، تسبیح شروع ہو گئی، تقدیس شروع ہو گئی، تسبیح کر رہی ہے، تقدیس کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، رکوع کر رہی ہے، سجود کر رہی ہے، اور بی بی مہرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ہوا کیا، پھر اچانک اسی شب کے ایک پہر میں آفتاب ولایت سے نور ہو گیا۔ پھر اچانک اسی شب کے ایک پہر میں آفتاب ولایت سے نور ہو گیا، عرش پہ موسیٰ نبیوں سے کہنے لگا، فرش پہ پھر سے جلوائے طور ہو گیا۔ پھر اچانک اسی شب کے ایک پہر میں آفتاب ولایت سے نور ہو گیا، عرش پہ نبیوں سے کہنے لگا، فرش پہ پھر سے جلوائے طور ہو گیا۔ پوری توجہ چاہوں گا، 14ویں نے کیے نور 14 طبق، پھر کوئی کبریا کا غرور ہو گیا، اچھا نوریوں نے کہا عید کر لو سبھی، آخری مصطفیٰ کا ظہور ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ نوریوں نے کہا عید کر لو سبھی، آخری مصطفیٰ کا ظہور ہو گیا۔ پوری توجہ بھئی، جس کے اظہار میں عالم نور کا کبریا خود حجاب بلی بن گیا، یعنی غیبت میں وہ کبریا سا لگا، جب وہ ظاہر ہوا تو علی بن گیا۔ کیا بات ہے بھائی جان، اللہ تیری کیا بات دی قسم ہے۔ آخری 6 مصرے جشن میرے حصے کا ہو گیا، اور میں مصرے وہ پڑھنے لگا ہوں جس پہ بی بی نرجس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بی بی نے جناب امام زمانہ کو اٹھایا، امام زمانہ کو اٹھا کے بی بی نے ماتھا چوما، پھر بلند کیا، پھر ماتھا چوما، پھر بلند کیا، پھر ماتھا چوما، پھر مہدی کی طرف دیکھ کے تھی، پاسبان حرم انبیاء کا بھرم کبریا کی بقا میرے ہاتھوں پہ ہے۔ پاسبان حرم انبیاء کا بھرم کبریا کی بقا میرے ہاتھوں پہ ہے۔ بی بی کہتی منتقم منتظر عسکری کا جگر سیدہ کی دعا میرے ہاتھوں پہ ہے۔ بی بی کہتی قائم دو جہاں مولا صاحب زمان، سب کا حاجت روا میرے ہاتھوں پہ ہے۔ خوش نصیبی بڑی اس سے کیا ہے بھلا، آخری مصطفیٰ میرے خوش نصیبی بڑی اس سے کیا ہے بھلا، آخری مصطفیٰ میرے ہاتھوں پہ ہے۔ امام زمانہ کی ماں امام زمانہ کو دیکھ کے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کربلا میں بچایا جو شبیر نے، اس نظام خدا کو چلائے گا جے۔ کربلا میں بچایا جو شبیر نے، اس نظام خدا کو چلائے گا یہ، لے کر تلوار کرار کی ہاتھ میں آل کے دشمنوں کو مٹائے گا یہ۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر آخری بات بھئی، رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو، اینڈ پہ ہاتھ بھی لگانا ہے، رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے، ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا، علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، مالک خالق محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ ہماری یہ مسیح جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ مخدوم صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ جناب ذاکر نواب وقاص الحسن، جناب میثم عباس، میرا بیٹا علی ذر حیدر، جناب علی ذر حیدر کو میرا مولا ذاکر بنائے، مالک میثم بکاس کو سلامت رکھے، میری بیٹی عدن فاطمہ کو مولا کامیاب فرمائے، میرے مالک محمد والے محمد کی عزت کا واسطہ اس کرونا جیسی وبا سے نجات فرما، لہدوں کی سلطنت سے بہے یا علی مدد، ہر وقت ہر دعا میں رہے یا علی مدد، حل ہے یہی کرونا کی زد سے نجات کا، سارا جہان مل کے کہے یا علی مدد۔ مالک خالق محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ ہماری عبادت قبول۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج عالم۔ ہوں اسی شیر